قل هو الذی ذرأکم، دیکھیے پھر کل آ رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں اے نبی، ہوا کو نہیں بھولنا، اس نے پھیلایا ہے تمہیں، وہ ذات ہے جس نے پھیلایا ہے تمہیں، خود ہی نہیں پیدا ہو کر تم پھیل گئے، اس نے پھیلایا ہے تمہیں فی الارض، زمین میں، یاد رکھنا جس نے پھیلایا ہے نا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سمیٹے بھی جاؤ گے، جو بکھیر سکتا ہے نا وہ سمیٹ بھی سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، کون سا وعدہ؟ یہ جو آپ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں نا قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو بتائیں پھر کب آئے گی قیامت؟ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو بتائیں نا قیامت کب آ رہی ہے پھر؟ قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں صرف وارن کرتا ہوں۔ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ وارن کرنا شفقت کے ساتھ، اچھے طریقے سے کسی کو سمجھانا، تو میں تو نذیر ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ، یہ قیامت کے بارے میں جو اتنا پوچھتے ہیں نا اے نبی، جب یہ دیکھ لیں گے اس کو قریب سے تو بگڑ جائیں گے ان کے چہرے۔ الذین کفروا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور قریب مطلب کب دیکھیں گے؟ جس دن موت کا فرشتہ آئے گا نا، قیامت آ گئی تو پھر تو باقی سفر جہنم کی طرف جانے کا ہی ہے۔ جس دن موت کا فرشتہ یہ دیکھ لیں گے نا، اسی دن ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور واقعی میں کئی کافروں کے چہرے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیتا ہے اس دنیا میں، بگڑے ہوئے چہرے، قبر کا عذاب، پھر قیامت کے دن کی جو پکڑ ہے، اللہ معاف کرے۔ تو موت کے وقت سے ہی ان کی ذلت شروع ہو جائے گی، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی قرآن میں آتا ہے دوسری جگہ۔ پتہ چل جانا ہے جو دنیا میں تم مذاق کیا کرتے تھے نا، ٹھٹا کیا کرتے تھے کہ قیامت کو لے کر مذاق بنایا ہوا تھا، مانگتے پھرتے تھے کہ کب آئے گی کب آئے گی، اور تو کہا جائے گا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، یہ لو یہ ہے جو تم مانگا کرتے تھے دنیا میں، اب چہرے تمہارے بگڑ رہے ہیں، اسی کو تو مانگا کرتے تھے تم، کیا ہو گیا اب تمہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیں ان سے اے نبی، ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اس آیت کا تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا نا، تو کئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ تو ایمان لے کر آ گئے تھے، کیونکہ نوجوان کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو جب یہ ایمان لے آئے تو ان کے گھروں میں تو طوفان اٹھ گیا، گھر والوں نے بدوائیں دینی شروع کر دی کہ انہوں نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا ہے۔ تو جب یہ دہائیاں دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسنے لگے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے فساد ڈالے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ اگر مجھے ہلاک کر دے یا میرے ان ساتھیوں کو بھی میرے ساتھ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، ہمیں تم چھوڑو ایک طرف، یہ تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ احمد دیدات سے ایک دفعہ غیر مسلموں نے کوسچن کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت ہے، تو اگر قیامت نہ ہوئی تو کیا فائدہ یہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، مجھے تم چھوڑو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اگر قیامت ہوئی تو تمہارا پھر کیا ہوگا؟ اگر میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ صحیح ثابت ہو گیا، تمہارا کیا ہوگا؟ پھر تم کدھر جاؤ گے؟ تو وہی بات ہے نا اس آیت میں بھی کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرے گا وہ معاملہ کرے گا، ہمیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے، لیکن جو معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا تم اپنا بتاؤ نا، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ قل هو الرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر جیسے آیا نا علیہ توکلنا یا آیا هو الرحمن، تو مطلب صرف اسی پر ہم نے توکل کیا اور صرف وہی رحمان ہے۔ اب آمنا بھی آیا تو بھی آمنا نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ ہم صرف اسی پر ایمان نہیں لاتے نا، بھی بعد میں آیا، کیونکہ ہم تو صرف ایمانیات میں 6 ایمانیات ہیں، ہم رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ تو
میں صرف آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس بتا رہی تھی کہ ہوا الرحمن میں یا علیہ توکلنا میں صرف کا معنی آ جاتا ہے کہ صرف وہی رحمان ہے یا صرف اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون ہے گمراہی میں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی نا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون تھا سیدھے راستے پر اور کون تھا بھٹکا ہوا۔ اتنی بحث جو تم کرتے ہو نا، جلدی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کون بھٹکا ہوا تھا اور کون سیدھے راستے پر تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اب یہ آخری آیت کوسچن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم نے دیکھا ہے، مطلب کیا تم نے کبھی سوچا ہے، ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے تمہارا پانی غوراً گہرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو اتنا ڈیپ اتنا نیچے کر دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو لے آئے تمہارے پاس بہتا ہوا پانی۔ آج جو تم صاف ستھرا شفاف پانی سے فائدہ اٹھاتے ہو نا، بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی نیچے لے جائے، زمین سے پانی نکالتے ہیں نا، اتنا ڈیپ اگر اللہ اس کو لے جائے کہ تمہاری ایکسیس نہ ہو اس پر، تم پہنچ ہی نہ سکو اس پر، تو کون لا کر دے گا تمہیں پانی؟ ہمارے پاس تو چلے نلکے ہیں، کنویں کا تو ہمیں پتہ نہیں، اگر نلکے سے پانی بند ہو جائے آنا، زمین کے پانی اتنا ڈیپ چلا جائے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ پانی روک لے، پانی پر تو ہماری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے نا۔ اور کئی کئی علاقوں میں دیکھیں گے آپ کہ پانی کی جو شارٹیج رہتی ہے، وہاں پر کتنے زیادہ مسئلے ہیں لوگوں کے، ایک ایک گھونٹ کے لیے بالٹیاں لے کر وہ کھڑے رہتے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں، ایک نلکا لگا ہوتا ہے جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے اور ایک بالٹی پر انہوں نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ نعمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اگر چھین لے تم سے، نہ پہنچ سکو تم پانی تک، تو کیا کر لو گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں پانی پہنچا کر دے گا؟ تو اس کا جواب انسان کو دینا چاہیے، اور جواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کون لا کر دے گا تمہیں پانی پھر؟ تو اللہ تو ہی ہے جو پانی لا کر دے گا۔ یہ ہے اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو لا کر دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ اللہ اکبر، بہت پاورفل صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمیں صحیح جذب کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہمارا ساتھی بنانے کی توفیق دے اور قبر میں ہمارا اس کو ساتھی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔